ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے کرونا وائرس کے حوالے سے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے حوالے سے اور کانسپریسی تھیوریز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ویلکم بیک. آپ کو میں دوبارہ تھوڑا زحمت دوں گا کچھ نئے سوال کے ساتھ. ابھی پاکستان میں جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے جتنی بھی پریس کانفرنسیں کی ان میں وہ یہی کہتے رہے کہ وہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جو غریب آدمی ہیں، جو ڈیلی ویجر ہے، وہ متاثر ہے. اور اب انہوں نے اس کے لیے اسپیشل فنڈ بھی نکالا ہے. تقریباً 1.44 کروڑ روپے جو ہیں وہ اس میں بانٹے جا رہے ہیں اور شروع ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو وہ جو لاک ڈاؤن کا جو کانسیپٹ تھا وہ بھی میرا خیال ہے ختم ہو کے رہ گیا ہے. اس میں بڑی کوتاہیاں ہیں کہ کس طرح سے اس کی ڈسٹریبیوشن اماؤنٹ کی ہونی چاہیے تھی. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں ہم لوگ وینٹیلیٹرز نہیں بنا سکے. بڑی انہوں نے شکایت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایٹم بم ہم نے بنا لیا ہے. تو ان کو بھی آئے ہوئے بھی 16 ماہ ہو گئے ہیں. تو ہسپتالوں کی حالت وہی ہے جو پچھلے دور میں تھی. ایجوکیشن کی حالت وہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم سرکاری سطح کے اوپر اگر ہم یہ تنقیدیں کرتے رہیں گے تو بات نہیں بنے گی. آپ نے شروع کیا تھا این ڈی ایم اے کی بات کی تھی. تو این ڈی ایم اے جو ہے وہ تو تھرو آؤٹ دا ایئر اس کو فالو ہونا چاہیے. میرے خیال میں جو ذاتی رائے میں بائی ناؤ دے شوڈ بی فلی equipped اینڈ prepared ٹو میٹ اینی contingency, اینی نیچرل کیلیمٹی, اینی نیچرل ڈیزاسٹر. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بٹ صاحب ویسے آپ کی بالکل صحیح بات ہے. آپ نے آخری جملہ جو بولا کہ سر پہ پڑتی ہے، میں کہتا ہوں سر پہ پڑی ہوئی ہے، یہ پھر بھی کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال ایک ہسٹری ہے مسلم سوسائٹیز کی، ایک ہسٹری ہے کہ یہ مس مینجمنٹ کا شکار ہیں فار دا مور دین 1000 سال سے زیادہ. ان کی حکومتیں کوئی اس میں فیوچرسٹک اپروچ نہیں ہوتی. جنہوں نے 50 سال حکومت کی ان کا بھی یہی عالم ہوتا تھا. ان کی بھی آپ تاریخیں پڑھیں تو اسی طرح کی مسلم سوسائٹیز جو ہیں یہ کوئی بہت پروگریسو سوسائٹیز کے طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے. یہ وہ حکمران ہوتے تھے مسلم سوسائٹی میں جو خلفاء کے نام سے بھی پہچانے جاتے تھے، جو سائنسدانوں کو سزائیں دیتے تھے، جو سائنسدانوں کو اور فلاسفرز کو مارتے تھے، کوڑوں کی سزائیں دیتے تھے، ان کو ستونوں سے باندھ کے مارتے تھے. یہ اس طرح کے لوگ ہیں. تو آپ مسلم سوسائٹی سے تو ہسٹری کہہ رہی ہے کہ توقع نہ کریں کہ یہ کوئی بہت زیادہ ویل اکوپڈ ہو جائیں گے. ہاں آج کے پاکستان کی بات کریں، آج کا پاکستان جو ہے یہ بھی اسی کا ہی ایک عکس ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو ہمارا گورننس سسٹم ہے وہی ہمارے مسائل کی وجہ ہے اور اس میں بہتری ہی ہمارے مسائل کا حل ہوگی. ابھی آپ دیکھیں کہ موجودہ حکومت بھی ماشاءاللہ 1.5 سال پورا کر چکی اور 2 سال اس کے پورے ہو جائیں گے اور 2-4 مہینوں کے اندر. بلدیاتی نظام کے یہ حامی لوگ ہیں لیکن بلدیاتی نظام ابھی تک نہیں سیٹ کر سکے. کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. میں اس ذاتی طور پر آپ کو پتا ہے آپ کے کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ بلدیاتی نظام کے بغیر پاکستان کے اندر بہتری کے کوئی امکان نہیں ہے. دنیا میں یہ نظام جو ہے وہ بالکل جو ہے نا نمبر 1 نظام تصور ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک غیر جماعتی بلدیاتی نظام جو ہے اس کو لگائیں. جو 2002 والا بلدیاتی نظام ہے وہ بہت بہتر ہے، تھوڑی سی اس میں تبدیلیاں کی ضرورت ہے. وہی اس مسائل کا حل ہے. 2008 میں اس نظام کو برباد کیا گیا. سر مجھے 2 منٹ دے دیں، یہ میرا جواب مکمل ہونے دیں. میں یہاں ذرا تھوڑا آپ کو روکوں گا. آپ کا بالکل کہنا صحیح ہے کہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ اگر موجود ہوتا تو یہ ڈیفیکلٹی نہ ہوتی. اگر آپ اس کو بلدیاتی نظام کو اگر ٹائیگر فورس کے حوالے سے بات کرتے کہ نہیں ہم نے یہ فورس کریٹ کی ہے جو کہ گھر گھر راشن پہنچائے گی، تو آپ کا کہنا اس لحاظ سے پھر صحیح ہوتا کہ اگر دیکھیں میری بات سنیں سر، ٹائیگر فورس آپ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے بنائیں، آپ کے پاس یہ بھی ایک راستہ ہے لوگوں تک پہنچنے کا، ٹھیک ہے بھائی ایک گورنمنٹ کو ہوتا ہے، لیکن جو پھر بھی بلدیاتی نظام پھر بھی چاہیے. ٹائیگر فورس کوئی مستقل تو نہیں ہوگی. ٹائیگر فورس تو آپ ٹیمپریری بنا رہے ہیں. میں آپ کی بات کو سپورٹ کر رہا ہوں 100% کہ اگر بلدیاتی نظام موجود ہوتا
تو پھر یہ ہمیں ایکسٹرا فورسز بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یونین کونسل والے، تحصیل کونسل والے، ڈسٹرکٹ کونسل والے جو ہے وہ گھر گھر جا کے یہ کام سر انجام دے سکتے تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو سپورٹ. دیکھیں اسلام آباد کے اندر پی ٹی آئی کا میئر نہیں ہے، لہٰذا وہ وہاں پہ جو ہے اس کو جو ہے نا وہ اپنی ڈیو جو اس کی پوزیشن ہے وہ نہیں مل رہی. باقی جو پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ سارے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر لگا دیے گئے ہیں. سندھ کا مسئلہ ہے کہ انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، پھر بھی ان کو کام نہیں کر رہے، اور کراچی کے اندر ایم کیو ایم ہے، اس لیے ان کو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لہٰذا یہ جو پاکستان کے اندر یہ پرابلم ہے کہ صوبائی اداروں کے اندر جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے انڈر جو بلدیاتی نظام ہے اس کو وہ جماعتی بنیادوں پر چلانے کے لیے اس وقت تیار ہیں کہ جب انہی کی جماعتیں ان کے اندر موجود ہوں. اگر ان کی پارٹی کے لوگ نہیں جیتے تو ان کے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں رہتا. اچھا یہ ہے ہٹ رہے ہیں سب جیسے. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد سینٹر کا عمل دخل جو ہے وہ تقریباً تمام صوبوں سے ختم ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوبے جو ہیں وہ اپنی من مانی کرتے ہیں، اور عام حالات میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ سینٹر کی بات کی، انسٹرکشنز کی اس طرح سے احکامات بجا نہیں لاتے جیسے ان کو کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان نے آج خود نوٹس لیا ہے اور حکومت سے جواب طلبی کی ہے، تمام پورے پاکستان صوبوں سے بھی اور ان سے بھی، اور تمام چیف سیکرٹریز کو بلا لیا ہے، اور اٹارنی جنرل کو بھی بلا لیا ہے، داخلہ کو بھی بلا لیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کرونا وائرس سے عوام کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کیا مطلب اقدامات کیے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کا اس وقت کرونا وائرس کے اوپر سو موٹو لینا ایک اچھی بات ہے یا تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تو بیماری چل رہی ہے، لیکن پاکستان میں جب سے ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کی ایک ماحول ہے اس کے بعد سے یہاں پہ سارے کام ہی عدالت کے تھرو ہو رہے ہیں، اور بہت سے کام جو ہوئے ہیں وہ بھی عدالت کے تھرو. آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں، کراچی بادامنی کیس جو 2011 میں جس کا سو موٹو لیا گیا تھا، اور اس کے بعد جتنے چیف جسٹس آئے انہوں نے اس کیس کو چلایا. 9 سال گزر گئے، 10واں سال شروع ہے. 10 سالوں میں کراچی میں جتنے بڑے فیصلے ہوئے اس میں بلدیاتی الیکشن بھی شامل ہے، اس میں کراچی آپریشن بھی شامل ہے، اس میں اور بھی کئی واقعات ہیں، سارے جو ہیں وہ اسی کے تحت ہو رہے ہیں. تو لہٰذا جو ایگزیکٹوز ہیں پاکستان کے، جو ریاست کا ایک ستون جو ہے وہ ایگزیکٹوز ہیں، انتظامیہ، وہ تو سمجھ لے اس انتظار میں ہی رہتی ہے میرا خیال ہے اب کہ عدلیہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو اس پہ ہم عمل کر لیں گے، باقی چیزوں کو پینڈنگ رہنے دو. لہٰذا جو گورننس ایشو ہیں بٹ صاحب جس طرح اس کو لے کے چلا جا رہا ہے، جس طرح 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ صوبے چل رہے ہیں، اور جس طرح جو ہے وہ بلدیاتی نظام کو برباد کر دیا گیا ہے، یہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. اسی طرح آپ پارلیمنٹ جو ہے، جو فیڈرل لیول پہ پارلیمنٹ ہے، اس میں الیکٹیبلز بیٹھے ہیں، اس میں موروثی سیاست کرنے والے خاندان بیٹھے ہیں، اس لیے وہاں پہ کوئی پروگریسو بات نہیں ہوتی، نہ ریفارمز ہوتی ہیں. یہ ملک ریفارمز کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتا. دنیا کے ہر ملک میں ریفارمز ہوتی ہیں، اس لیے وہ ان کا سفر آگے کو جاتا ہے. ہمارے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ سٹیٹس کو کے لوگ ہیں، یہ اسی کے نظام کے اندر بینیفیشری ہیں، لہٰذا یہ ریفارمز نہیں کرتے. آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری 25% یا 40% آبادی جو ہے وہ غربت سے نیچے ہے، تو اس کی وجہ یہ یہاں کا نظام ہے. میں کہتا ہوں یہ بالکل آبسلیٹ ہو گیا ہے، گل سڑ گیا ہے. اس میں لوگوں کو مزید آپ ختم کر دیں گے. آپ کو جو ہے وہ عوام کو زیادہ سے زیادہ آواز اٹھانی چاہیے کہ پاکستان کے اندر انقلابی اصلاحات اب ہونی چاہیے. یہ لوگ جو ہیں جو بینیفیشری ہے یہ کبھی بھی اصلاحات نہیں کریں گے. آپ نے صحیح کہا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے جو گندم اور چینی کے بحران کے حوالے سے، اور جو رپورٹ آج تک پاکستان میں سسٹم یہی تھا کہ کمیشن تو بٹھا دیتے تھے لیکن رپورٹ سرے عام نہیں ہوتی تھی، تو رپورٹ عام کی ہے، اور ان کے اپنے ہی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو مطلب ایکسپوز کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اسٹیٹس کو کا خاتمہ کیا جائے.
تو آپ وزیر اعظم کے اس قدم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف تو دیکھیں کرونا وائرس کی ساری پرابلم ہے سب جگہ، تمام حکومتیں اس میں مصروف ہیں، اور دوسرا میں آپ سے ضمنی سوال یہ پوچھوں گا، کیا حکومت نے جو اس وقت امداد دی ہے کیا وہ کافی ہے یا اس کو مزید کچھ کرنا چاہیے؟ تو پہلے میں امدادی کی بات کروں گا، جو آپ نے امداد کا کیا ہے، میرا خیال ہے کہ جو احساس پروگرام کے تحت لوگوں کے کو بینکس اکاؤنٹس میں جا رہے ہیں پیسے اور وہ اے ٹی ایم سے جا کے خود نکال رہے ہیں، یہ بہتر ہے. اور یہ راشن تقسیم کرنے والا سسٹم بالکل غلط ہے. نہ راشن، ابھی اب دیکھیں لوگ پوسٹیں لگا رہے ہیں سندھ حکومت کے خلاف کہ جو فگر وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو راشن نہیں ملا، اور جہاں پہ راشن بڑھتا ہے وہاں پہ 2 خواتین ہلاک ہو گئیں، اتنے لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے، سوشل ڈسٹینس والا معاملہ اور لاک ڈاؤن والا خراب ہو گیا. لہذا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو لوگ مستحق ہیں ان کو گورنمنٹ کے پاس سارے ڈیٹا موجود ہیں، ووٹر بینک ووٹ لسٹیں ہیں، بینکوں کا ریکارڈ ہے، نادرا کا سسٹم ہے، تھم اپ امپریشن موجود ہے، موبائل فون سسٹم موجود ہے. لہذا لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ جانا چاہیے، اور جو احساس پروگرام کے تحت انہوں نے سٹارٹ کیا ہے یہ بہتر ہے. اسی کو میرا خیال ہے آگے بڑھانا چاہیے، اور اس کے اندر ہمارے میڈیا کے لوگ شامل نہیں ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو شامل بھی کیا جائے، کیونکہ بہت سے میڈیا کے لوگ جو ہیں پہلے ہی بے روزگار ہیں اور ان کو بڑی مسائل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا ذکر کر رہے تھے کہ بھائی جس طرح ہم لے کے چل رہے ہیں، اس پورے نظام کو لے کے چل رہے ہیں، جس طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کی ہم نے ذکر کیا، اس کے علاوہ جو ہے صوبائی حکومتوں کے جو ان کے پاس وسائل زیادہ ہونا اس کا ذکر کیا. میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے نا وہ اس لیول پہ چلی گئی ہیں کہ جس کے اوپر اتنی گفتگو ہو چکی ہے کہ بھائی اب جو ہے نا ہمیں جب تک ہم اپنی انقلابی ریفارمز کی طرف نہیں جائیں گے، پاکستان کے اندر آگے بڑھنے کا راستہ جو ہے وہ محدود ہوتا جا رہا ہے. بٹ صاحب آپ یہ مجھے دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ 22 کروڑ یا 23 کروڑ کے عوام ہیں، اور جو نظام اس وقت چل رہا ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ نے پہلے وینٹیلیٹرز کا ذکر کیا. اس وقت پاکستان کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی سٹڈی سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارے لاکھوں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ گھروں میں فارغ بیٹھے ہیں، ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے. سرکاری یونیورسٹیاں جو ہیں ابھی تک جو ہے وہ آن لائن لیکچرز کا سسٹم نہیں انٹروڈیوس کرا سکے. پرائیویٹ یونیورسٹیاں جو ہیں ان کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ آن لائن لیکچرز لے رہے ہیں. لیکن کتنا بڑا ہمارا یہ جو نقصان ہو رہا ہے، اب یہ دیکھیں کہ اسکولوں کے بچے، کالجز کے بچے، یونیورسٹیز کے بچے جو ہیں ان کی تعلیم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب حکومت کو طالب علموں کے حوالے سے لیپ ٹاپ اسکیم اب ہونی چاہیے، یا بالکل ٹھیک کمپیوٹر ہے. کا سسٹم اب ہونا چاہیے. آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ آپ حکومت سے بڑے سخت ناراض ہیں. وہ اس لیے کہ وہ ایک بیڈ گورننس تو انڈرسٹینڈیبل ہے، لیکن جو تھوڑا بہت آپ نے ماضی میں میاں نواز شریف نے، شہباز شریف نے، آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں لوگوں کو لیپ ٹاپ بانٹے تھے. تو اس حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو کریں. دیے تو انہوں نے اسٹوڈنٹس کو ہی ہے نا، چاہے وہ ان کے اپنے حلقے کے تھے، کانسٹیٹوئنسی کے تھے، اٹ از اے مٹیریل تھے وہ اسٹوڈنٹس. مطلب یہ ہے کہ کوئی سڑک پہ چلتے ہوئے کسی آدمی کسی کو نہیں بانٹے گئے. تو یہ حکومت کو اچھے کام جو ہیں دوسری حکومت کے بھی ان کو آگے لے کے چلنا چاہیے. آگے لے کے چلنا چاہیے. میں کہتا ہوں جی چلیں، لیپ ٹاپ ایک مہنگی آئٹم ہے. آپ کمپیوٹرز جو ہیں لوگوں کے گھروں میں اب چونکہ بیٹھ کے کام کرنے کا سسٹم چل پڑا ہے، اور گھر سے بیٹھ کے پڑھنے کا جو سسٹم چل پڑا ہے کہ لوگوں کو گھروں پہ کمپیوٹرز پرووائڈ کرنے کا نظام ہونا چاہیے. اس وقت بٹ صاحب ایک اور بات ہے، اس وقت جو موبائل کمپنیاں اور انٹرنیٹ کمپنیاں ہیں ان کا بزنس جو ہے وہ گرو کیا ہے، 15-20-25% تک ان کا بزنس گرو ہوا ہے. لیکن ان کو ابھی تک نہیں گورنمنٹ پوچھ رہی کہ تم سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ اپنے ریٹس کم کرو، سٹوڈنٹس کے لیے خصوصی پیکج اناؤنس کرو. یہ سب یہیں سے ہم سلسلہ آپ کا پروگرام کا آگے کریں گے. آخری سیگمنٹ میں جائیں گے، 1-2 نئے سوال بھی آپ سے پوچھیں گے. سو لیٹ اس ہیو بریک.